بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتدب اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ نے ذمہ داری لے لی ہے۔ انتدب یہ تکفل کے معنی میں ہے، ذمہ داری لینا۔ لمن اس شخص کی، خرج جو نکلا، فی سبیلہ اس کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے اس شخص کی ذمہ داری لے لی ہے جو اس کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا۔ لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسلی۔ لا یخرجہ، اخرج یخرج نکالنا، نہیں نکالا اسے اپنے گھر سے، الا مگر، ایمان بھی مجھ پر ایمان نے، او یا تصدیق نے، برسولی میرے رسولوں کی، یعنی وہ گھر سے صرف اور صرف میری رضا کے لیے مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے نکلا، اور اس کے سامنے کوئی مقصد پیش نظر نہیں تھا۔ ذمہ داری اللہ نے کس چیز کی لی ہے؟ ان ارجعہ، ان یہ کہ میں لوٹاؤں گا اسے۔ رجع یرجع کا معنی لوٹانا بھی ہوتا ہے، لوٹنا بھی ہوتا ہے۔ میں لوٹاؤں گا اسے، بما اس چیز کے ساتھ، نال جس کو وہ پائے گا، من اجرن، یہ من بما کے اندر موجود ما کا بیان ہے، میں اسے لوٹاؤں گا اجر کے ساتھ، او غنیمہ یا غنیمت کے ساتھ، یعنی اجر و غنیمت کے ساتھ میں اسے واپس لوٹاؤں گا۔ اگر مال غنیمت نہ بھی ملا ہو تو کم از کم اجر تو اسے مل ہی جائے گا، یا اجر اور مال غنیمت دونوں دے کر واپس اسے گھر لوٹاؤں گا۔ او یا ادخلہ الجنہ، ادخل یدخل اس کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، یا میں اسے داخل کروں گا جنت میں۔ اگر وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو اسے میں جنت میں داخل کروں گا۔ ولولا ان اشق علی امتی، ولو اور اگر، لا نہ ہوتا، اشق مجھے اندیشہ کہ مشقت میں پڑ جائے، علی امتی میری امت، اور اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا ڈر اور اندیشہ نہ ہوتا، ما قعدت تو میں نہ بیٹھتا، خلف سریہ کسی سریہ کے پیچھے۔ سریہ یعنی جنگ اور لڑائی، وہ جنگ اور لڑائی جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو، صحابہ کرام کو روانہ کیا ہو، اسے سریہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کسی بھی سریہ سے پیچھے نہ رہتا، یعنی کسی بھی جنگ کے اندر کسی بھی جنگ سے پیچھے نہ رہتا بلکہ ہر جنگ میں شریک ہوتا۔ آپ کو اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا کیا اندیشہ تھا؟ کیونکہ اگر اللہ کے نبی ہر لڑائی کے اندر شرکت فرماتے تو بعد میں جتنے بھی امراء آتے، خلفاء آتے، تو وہ سمجھتے کہ امیر کا ہر لڑائی میں شرکت کرنا ضروری ہے، یہ امت کا مشقت میں پڑنا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ ہر لڑائی میں شرکت فرماتے تو پیچھے جو انتظامی امور تھے، سیکھنے سکھانے کے، دیگر معاملات کے، وہ صحیح طریقے سے نہ ہو پاتے، جس کی وجہ سے امت کو مشقت ہوتی۔ نمبر 3، تیسری وجہ آپ کے ہر لڑائی میں شریک نہ ہونے کی۔ اگر آپ ہر لڑائی میں شرکت فرماتے، ہر جنگ میں شرکت فرماتے، تو وہ صحابہ کرام جو معذور تھے، جن کے لیے جنگ میں شرکت کرنا مشکل تھا، تو ان کو بڑی حسرت اور پریشانی ہوتی کہ اللہ کے نبی تو ہر لڑائی میں جا رہے ہیں اور ہم سے تو شرکت ہو نہیں رہی۔ ان کے دل کی تسلی کے لیے آپ بھی پیچھے رک جاتے کہ اگر تم رکے ہوئے ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار بھی رکے ہوئے۔ لیکن اس جملے میں پیارے نبی کا جہادی شوق، اس کا اندازہ لگائیں۔ آپ کو شوق کتنا ہے کہ ہر جہاد میں آپ شریک ہو۔ اس لیے ہمارے نبی امام المبلغین بھی ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں، لیکن صرف اور صرف اپنی امت پر رحمت
اور شفقت کے پیش نظر ہر لڑائی میں آپ شرکت نہیں فرما رہے۔ جہادی شوق کا آگے ایک اور منظر ہے، وَلَوَدِدْتُ، واو کا معنی اور، لام البتہ یہ تاکید کے لیے ہے، وددت ود یود اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، البتہ مجھے پسند ہے، میری چاہت ہے، انی اقتل کہ میں شہید کیا جاؤں۔ قتل یقتل کا معنی قتل کرنا، اور اس سے فعل مضارع مجہول قتل کیا جانا، شہید کیا جانا، اور میری یہ تمنا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میں شہید کیا جاؤں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم پھر احیا میں زندہ کیا جاؤں، یہ بھی فعل مضارع مجہول ہے، ثم پھر اقتل میں شہید کیا جاؤں، ثم پھر احیا میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر میں شہید کیا جاؤں۔ گویا آپ نے 3 مرتبہ شہادت کی تمنا فرمائی کہ شہید ہوں پھر مجھے دوبارہ زندہ دنیا میں لایا جائے، پھر شہید ہوں پھر مجھے دوبارہ دنیا کی زندگی دی جائے، اور پھر میں شہید ہو جاؤں۔ اب اس قول اور فرمان سے آپ نے شہادت کی عظمت کو بیان فرمایا کہ شہادت اس قدر عظمت والا رتبہ ہے کہ نبیوں کا امام بھی اس رتبے کو پانے کا طلبگار ہے اور خواہش رکھنے والا ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہادت کی بار بار تمنا کی، اس پر بعض نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ نبی کا مقام تو شہید کے مقام سے بہت بلند ہے، تو اونچے مرتبے والا نیچے مرتبے کو کیسے تمنا کر سکتا ہے، کیسے طلب کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر یہ سوال ہو تو نبی کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نبی کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے۔ تو جتنا اونچا مرتبہ ہے اتنی ہی زیادہ طلب اور فکر ہے زیادہ فضیلت والے اعمال کی، کہ کوئی بھی فضیلت والا عمل ہے وہ مجھ سے نہ چھوٹ پائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتدب اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ نے ذمہ داری لے لی ہے، لمن اس شخص کی، خرج فی سبیلہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، لا یخرجہ الا ایمان بی، اس کا نکلنا صرف اور صرف میرے اوپر ایمان، او تصدیق برسلی، اور میرے رسولوں کی تصدیق کی بنیاد پر ہے، ان ارجعہ، اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ میں لوٹاؤں گا اسے، بما نال من اجر او غنیمہ، اجر اور غنیمت کے ساتھ، او ادخلہ الجنہ، یا اسے میں جنت میں داخل کروں گا اگر وہ شہادت کا مرتبہ پا گیا، ولولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا، ما قعدت خلف سریہ، تو میں کسی سریہ سے پیچھے نہ بیٹھتا، کسی جنگ میں شرکت کرنے سے نہ رہتا، ولوددت انی، اور میری تمنا ہے، انی اقتل، کہ میں شہید کیا جاؤں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں۔